ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے چند بھائی بہن تھے، لیکن ان کی والدہ نے تمام کی مرضی سے وہ مکان ایک بیٹے کے نام کر دیا، اور اب بعد میں جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا اس تقسیم پر ناراض ہے۔ جتنا مجھے یاد ہے میں وہ بتا رہا ہوں، اور ایسی ہے تقریباً مسئلہ۔ اب ایک بیٹا اس تقسیم پر ناراض ہے، تو کیا اب وہ ناراضگی کا اظہار کر کے اپنا حصہ اس میں سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت زندگی میں جب مثلا والد ہیں یا والدہ ہیں، ان کی پراپرٹی، ان کا مال ہے، تو ان کی زندگی میں ان کا مال وراثت بنے گا ہی نہیں۔ اولاد بعض وقت کہتی ہے کہ جی ہمارا حق ہمیں پہلے دے دیا جائے۔ آپ کا حق کہاں سے بن گیا ابھی؟ جب والدین کا انتقال ہوگا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مال میں آپ کا حق ہے۔ جب تک والدین حیات ہیں، اولاد کا حق اس مال سے اتنا ہی ہے بس کہ جتنا ان کے نان نفقے میں والدین پہ خرچ کرنا واجب ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے اندر حق نہیں ہے کہ بیٹے بعض اوقات یا بیٹیاں زندگی میں مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، معاذ اللہ ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا حق کہاں سے بن گیا؟ لائے کوئی شرعی دلیل اس کے اوپر کہ آپ کا حق بن گیا ہے۔ تو بعض اولادیں بڑی بدتمیز قسم کی ہوتی ہیں، انہیں ماں باپ سے زیادہ ان ماں باپ کی دولت سے بڑا پیار ہوتا ہے اور دلچسپی ہوتی ہے، اور ان کی عزت اور احترام کا معیار بھی یہ پیسہ ہوتا ہے۔ جن والدین کے پاس زیادہ پراپرٹی، پیسہ دیکھا، ان کی تعظیم زیادہ، اور اگر والدین کے پاس کچھ نہ رہا تو تعظیم ختم۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اس میں لیکن بہت معذرت کے ساتھ بہت بڑا کردار خود ان والدین کا ہوتا ہے جو ان کی ویسی تربیت نہیں کر پاتے ہیں کہ بچے مادی اشیاء کو بنیاد بنا کے والدین کی تعظیم نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ بہرحال اس مختصر سے دکھ کے اظہار کے بعد گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں والدین جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ ابھی وہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنی ساری اولاد کو اس طرح غلام دو گے؟ عرض کی کہ نہیں، صرف اسی کو دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنی بقیہ اولاد کو بھی دو اور عدل و انصاف سے کام لو، اور پھر آپ نے شاید فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اولاد کو بہت کچھ دینا اور باقی سب کو محروم کر دینا، یہ ایک ظلم ہے، اور ظلم گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اولاد کو کم دیں، کسی کو زیادہ، کسی وجہ سے فضیلت دے دے، کسی کو کم، لیکن دے ضرور۔ تو یہ کمی زیادتی تو جائز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کرنا کہ ایک کو سارا کچھ دے دیں، دوسرے کو بالکل محروم کر دیں، یہ ناجائز ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی میں نے تو سب کی مرضی معلوم کر لی تھی، یقینی سی بات ہے کہ بعض اوقات بچے والدین کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے یا دو چار بھائی بہن یس یس کہہ رہے ہیں، ہم نو کہیں گے تو سب نے بدنام ہو جائیں گے، سب کہیں گے یار تم کیسے لالچی آدمی ہو، امی جان کہہ رہی تھی کہ مکان ایک کے نام کرنا، تم بیچ میں اکڑ گئے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے، تم والدہ کے مال پہ تم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس قسم کے طنزیہ جملوں کے خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ تو کیوں بچوں کو ایسی آزمائش میں ڈالیں کہ دل تو چاہ رہا ہو کہ ہمیں ملے اور زبان سے کہہ رہے ہوں کہ جیسا آپ کا حکم ہے۔ اس لیے شریعت نے بڑے پیارے ضابطے بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں والدین کے لیے مستحب یہی رکھا ہے کہ تمام اولاد کو برابر دیں، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی ناانصافی ہے۔ بیٹی کو جہیز میں کچھ دیا اور کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، مال وراثت بھی دے دیا۔ اچھا بیٹی کو کتنا دیا ہے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ کا جہیز دے دیا، مثال جیولری دے دی، سب کچھ۔ بیٹے کو کیا دیا ہے؟ بیٹے کو مکان، 50 لاکھ کا مکان، 40 لاکھ کی دکان، 30 لاکھ کی دکان ایک بیٹے کو دی ہے، 20 لاکھ کا مکان ایک بیٹے کو دیا۔ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بچی کسی اور کے گھر جا رہی ہے تو آپ ہی کی بچی، یا دوسرے گھر جانے کے بعد وہ آپ کی بچی نہیں رہی، اس کو دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی ناانصافیاں زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اب یہ سمجھ تو ہوتی نہیں ہم لوگوں کی۔ ہم مسلمان کہتے ہیں جی ہم بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، جی ہاں دین ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہوتے تو قدم قدم پر دین کے تعلیمات کے خلاف اس طریقے سے اعمال نہ کرتے۔ بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو اس لیے ایک تو آپ کی والدہ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے اس طرح ایک کو سب کچھ دے دیا یا مکان دے دیا، باقی کو محروم رکھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ شرعاً یہ بہرحال پھر بھی ہے تو جائز، اور جب زندگی میں والدہ بیٹے کے نام کر گئی، بیٹے کو قبضہ دے دیا، تو پھر یہ بیٹے کا ہو گیا۔ اب اس میں ایک بات اور ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز نام کر دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں اور ہے وہ بالغ، تو یاد رکھیں اس تحفہ دینے کو شرعی اصطلاح میں ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ
مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے دیا ہو وہ اس پر مکمل طور پہ قبضہ بھی کر لے۔ ہبہ کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیز آپ کی ملک سے نکل کر اس کے ملک میں چلے جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی میرا دوست ہو، بالغ ہے، میں کہوں یہ موبائل میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، لیکن اس کو قبضے میں نہ دوں، خالی زبان سے میں نے کہا ہے، تو یہ اس کا مالک میں ہی رہوں گا، وہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر میں دے دوں کہ یہ لے میں نے آپ کو تحفے میں دیا، اس نے لے لیا، قبضے میں کر لیا، اب یہ میری ملک سے نکل گیا، اس کے ملک میں چلا گیا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی والدہ نے جب اپنے اس بیٹے کے نام یہ مکان کیا تو کیا بعد میں قبضہ بھی دے دیا تھا یا خالی کاغذی کارروائی کر کے نام خالی کروا دیا، قبضہ نہیں دیا، سب بھائی بہن رہ رہے ہیں، والدہ بھی رہ رہی ہیں اور اس کو مکمل طور پہ تصرف کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ ہبہ تام نہ ہوا۔ اور جب ہبہ تام نہیں ہوا تو یہ مکان والدہ کی ملک سے نکل کر بیٹے کی ملک میں نہ گیا، اور جب بیٹے کی ملک میں نہیں گیا تو اب یہ مال وراثت ہے۔ اب اگر اولاد میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس مال میں سے مجھے حصہ دیا جائے تو اس کو دینا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ تفصیل سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔